سر یہ مجھے بتائیے گا، بلاول صاحب کا ایک بڑا ہی بے باک یا شاید خوفناک قسم کا بیان میرے سامنے ہے. فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کٹ پتلی حکومت سے بات چیت کا وقت ختم. اس بیان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت توقعات کے بالکل برعکس صوبہ سندھ کا اقتدار تیاگ دینے کے لیے جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ پولیٹیکل مووز ہیں کہ جی اپنے پارٹی چیئرمین کو استعفیٰ سبمٹ کرانا، دس دیٹ. پارٹی چیئرمین نے تو استعفیٰ قبول نہیں کرنا، یہ استعفیٰ تو کہیں اور قبول ہوگا. تو جہاں قبولیت ہوگی وہاں جا کر کے آدمی درخواست لگائے گا نا. یہ پڑوس میں استعفیٰ جمع کرا دینا، خالہ امی کی پارسل کروا دینا، سر اس سے کیا ہوگا ذرا یہ بتائیے گا. بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ استعفیٰ میں نے بھی ابھی لکھا ہے اور بھیج دیا ہے، وہ میں نے اسپیکر کو بھیجا ہے، اور انفارمیشن کے خاطر جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو بھی لکھا ہے، انہوں نے ان کو بھی دینا ہے. لکھا ہم نے اسپیکر کو ہے، چیئرمین کو نہیں لکھا ہے، اسپیکر کو لکھا ہے. پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، پی ڈی ایم کے فیصلوں پر بالکل کھڑی ہوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پر اس ملک کے اندر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، محمد خان جونیجو کو غازی بنا دیا گیا، ظفر اللہ خان جبالی ان کو اتار دیا گیا، محمد نواز شریف صاحب کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ محمد اسحاق خان نے، دوسری مرتبہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر جنرل مشرف نے ہٹا دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو شہید کر دیا گیا، شاہ نواز بھٹو کو، نواب محمد اکبر بگٹی کو، اور اس کے بعد سردار عطا اللہ خان کے بیٹے کو مار دیا گیا، مری صاحب کے بیٹے کو مار دیا گیا. یہ کبھی بھی ایسی صورتحال ملک کے اندر، ان سب صورتحال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر بھی ایسی کسی سیاستدان نے بات نہیں کی جو ابھی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ والے وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم کیسے آدمی کو لے کر آئیں یہاں. اس ملک میں اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اتنے بڑے سیاستدان وہاں پر مارے گئے، اس کے باوجود کسی سیاستدان نے خاص طور پر ان شخصیات کے نام لے کر بات نہیں کی. اس نے ایسی آ کر ملک کی حالت کر دی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ کھلم کھلا، صرف پہلے تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بلوچستان یا سندھ سے یا خلائی مخلوق کہا جاتا تھا، یا کوئی چھوٹے موٹے، اور یہ جو ہے وہ ناگہانی ہاتھ یا اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے جو ہے صورتحال کہتے. اب کھلم کھلا جو ہے وہ نام دیے جا رہے ہیں. یہ کس کی نااہلی ہے؟ سر یہ آپ کی بات جزوی طور پر میں مان لیتا ہوں، لیکن یہاں ایک سوال بھی آتا ہے جو میں چودھری جعفر اقبال صاحب سے پوچھوں گا. سر اگر آپ مجھے پرو آرمی کہیں تو مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا کیونکہ آرمی اسی ملک کی ہے. آپ مجھے پرو اسٹیبلشمنٹ کہیں گے تب بھی میں برا نہیں مانوں گا. لیکن سر میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، باوجود تمام تر بہادری کے ٹیپو سلطان کے مقدر میں کیا آیا؟ آخری نوالا اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر کے اور تلوار سونت کر کے اٹھے اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر لیا، دیٹس آل. لیکن اس وقت جب ڈیسیجن لینے تھے وہ ڈیسیجنز نہیں لیے. میر جعفر اور میر صادق کو اپنا جو ہے ہمراز رکھا، مشیر رکھا، وزیر رکھا، اور اس کے بعد دھڑم تختہ ہو گیا. جو کام پہلے نہیں ہوا وہ بعد میں اس کو آپ نے کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی یا ان غلطیوں کی تلافی کی کوشش فرمائی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس قوم کا دفاع مضبوط نہ ہو، فوج آخری امید ہوتی ہے کسی بھی قوم کی. صدام حسین کا مجسمہ گلے میں پٹا ڈال کر کے رسی کا گھسیٹا تھا. میں اس وقت شیرٹن ہوٹل میں تھا اور میرے منہ سے یہ نکلا کہ یہ عراق کے زوال کا آغاز ہے. میں کوئی ولی اللہ نہیں، بس ایک انسٹنکٹ تھا. اور آج عراق کا حشر سب دیکھ رہے ہیں، جن ممالک میں فوج نہیں ہوتی وہاں بھی سب دیکھ رہے ہیں. سر آپ کی ساری باتیں میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے نکات بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک ریڈ لائن کا تعین کرنا ضروری نہ تھا؟ اپنی ڈیفنس لائن کو کوسنا اور اس میں ہر حد سے پار چلے جانا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ نور الفین، آپ کو 2 چیزوں میں تفریق کرنی پڑے گی. جہاں تک ڈیفنس لائن کو مضبوط کرنے کی بات ہے تو پاکستان کا ایک عام آدمی سے لے کے میاں محمد نواز شریف تک اور تمام سیاستدانوں تک کبھی کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی. کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ میری سپاہ کو کوئی ساز و سامان چاہیے ہو اور میں مہیا نہ کر سکا ہوں.
آج بھی میرے بچوں کے سکول نہیں ہیں وہاں پہ چھت، آج بھی میرے دیہات کے اندر پینے کو صاف پانی نہیں ہے، آج میری سڑکیں کچی ہیں، آج میرے ہسپتالوں میں بستر نہیں ہیں، لیکن مجھے میرے ملک کا کوئی کنٹونمنٹ بورڈ بتا دیجئے، کوئی سی ایم ایچ بتا دیجئے، کوئی ایک ڈیو بتا دیجئے، کوئی جی ایچ کیو کا حصہ بتا دیجئے، کوئی نیوی کا فلیٹ بتا دیجئے، کوئی ایئر فورس کا حصہ بتا دیجئے جہاں پر میں نے کیل کانٹا مہیا نہ کیا ہو، کسی کا میس بتا دیجئے، کسی ہاسپٹل میں دوائی نہیں بتا دیجئے، کہیں ایئر ایمبولینس سے لے کے ایمبولینس نہیں مجھے بتا دیجئے، کوئی میزائل، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طیارہ نہیں مجھے بتا دیجئے۔ میں نے فاقے کیے، میں نے اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھا، میں نے اپنے ہسپتالوں کو ترقی نہ دی، میں نے اپنی سڑکیں نہ بنائیں، اور میں نے مطالبہ کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اس ملک کا دفاع کرنا، اس ملک کے لیے جانیں نچھاور کرنا، ڈی ایچ اے نہیں بنانے، نیول ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنانی، میں نے یہ نہیں کہا کہ عسکری سیمنٹ چلا کے دکھانا، میں نے یہ نہیں کہا عسکری بینک چلا کے دکھانا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماڑی گیس چلا کے دکھانا۔ آج آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے فوج کو کمزور کیا، فوج کو ان لوگوں نے کمزور کیا جنہوں نے اپنے منتخب وزیر اعظم کو غدار کہا، فوج کو انہوں نے جو ہے کمزور کیا جو اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے تھے، منتخب قیادت اور اسمبلیوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ وہ وزیر اعظم جو آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے، آپ اسے کہیں وہ انڈیا کا یار ہے، آپ مضبوط کر رہے ہیں دفاع پاکستان، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ میں نے اپنے وطن کا دفاع تب کیا جب روس آیا، آپ مجھے افغانستان کی آپ کی بات میں نے بڑے تحمل سے سن لی، آپ خفا ہو گئے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ افغانستان کا سوال پوچھنا میرا حق تھا، جواب دینا آپ کا رائٹ، آپ نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا سر، اور میں نے اپنے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ شروع ہوئی، چودھری جعفر اقبال صاحب اگر آپ توقف فرمائیں تو میں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کیجئے سر میں آپ کی طرح ذہین تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا بہت کچھ میں نے بھی تعلیم حاصل کی، تھوڑا بہت میں نے بھی کچھ شعور پایا ہے۔ آپ نے جو دکھڑا گایا سر، دانت گر جانے کے بعد اخروٹ کو برا کہنے سے میرا خیال ہے کہ پھر اپنی حماقت سامنے آ جاتی ہے۔ جس وقت آپ اس ملک کے کرتا دھرتا تھے اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کینٹ میں ایک الگ قانون ہے، کینٹ میں سڑکیں اچھی ہیں، اور وہاں روڈ پہ جہاں ایک عام آدمی ہے وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ سر اسپتالوں میں پینے کا پانی فوج نے نہیں دینا، ایک بات، سڑکیں فوج نے نہیں بنانی، یہ آپ لوگوں کی حکمرانوں کی نااہلی ہے، ان کی غلطی ہے کہ جو ناتا خان گوٹ سے جب بارش کا پانی نکالنا ہوتا ہے تو آپ فوج کو آواز دیتے ہیں۔ آپ کو جب حکومتیں بدلوانے کا شوق لاحق ہوتا تھا تو آپ جی ایچ کیو کا رخ کرتے تھے۔ یہ سیاستدانوں کے امراض تھے جس کا شافی علاج پھر ظاہر حسب توفیق ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، میں نے صرف ایک سوال کیا لیکن آپ نے اسے پرسنل لیا، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ تاہم میں اس گفتگو کو اب سمیٹتے ہوئے آپ بات سن لیجئے نا، میں نے اپنے 18 کروڑ عوام کے لیے ترقیاتی بجٹ رکھا 325 ارب، اور میں نے اپنے دفاع کے لیے 700 ارب رکھا۔ تو جب 700 ارب دفاع کے لیے رکھوں گا، 325 ارب اپنے باقی 18 کروڑ کے لیے رکھوں گا، تو میں کہاں سے سڑک چلاؤں گا؟ میں کہاں سے پینے کا صاف پانی لاؤں گا؟ میں تو اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں۔ یہ میرا سادہ مطالبہ ہے۔ رائٹ سر، گاٹ یور آنسر سر، گاٹ یور آنسر۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، محمود مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ محمود مولوی صاحب، سر یہ مجھے بتائیے، کوئی بیان، کوئی ایسی تاریخی حقیقت سے آپ اگر واقف ہوں تو مجھے آگاہی فراہم کیجئے۔ سر فوج نے کب بزور ڈنڈا، بزور طاقت، بزور قوت اپنا دفاعی بجٹ بڑھوایا اور یہ کہا کہ صحت کا بجٹ کم کر دو؟ فوج نے کب یہ کہا کہ نااہل نکموں نٹھلوں کی فوج ظفر موج کو کابیناؤں میں بھرتی کر لو؟ فوج نے کب کہا کہ اپنی نہاری کے لیے ہیلی کاپٹر لے جاؤ؟ فوج نے کب یہ کہا کہ فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان سرکار میں نہ چلے؟ فوج نے کب کہا کہ فیصل واؤڈا کی وہ جو دوہری شہریت کا کیس ہے وہ الیکشن کمیشن روک لے؟ سر مجھے تھوڑا سا، میں کنفیوژن کا شکار ہوں، کائنڈلی اگر آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی یہ دونوں بھائیوں نے جتنا فوج کے اگینسٹ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، دیکھیں یہ کہہ رہے سڑکیں نہیں بنی، اسکول نہیں بنے، یہ تو سیاستدانوں کو ذمہ دار ہے، خود ذمہ دار ہے نا۔ کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ سیاستدان اپنے علاقے میں، وہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ میں اسکول نہیں بنایا، میرے علاقے میں وہ کہہ رہے ہیں اسپتال نہیں ہے اور فوج کا اسپتال ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 100 روپے میں سے 70 روپے کھائے ہیں،
70 रुपए जब आप खाएंगे तो आप ना अस्पताल बना सकेंगे ना रोड बना सकेंगे। और वो अगर उसकी वजह यही है कि देखें यहाँ पे जहाँ जितनी हुकूमतें आई हैं इन्होंने किया क्या है, सिर्फ पैसे खाए हैं और आज रोना रो रहे हैं फौज के अगेंस्ट। और ये वो दुश्मनों की जबान बोल रहे हैं जो कि वो चाहते हैं बोलने को। ये फौज को कमजोर करके इस मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।